قربانی یہ ہر صاحب نصاب مرد اور عورت پر واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کی طاقت رکھے، صاحب نصاب ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکے اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ایسے شخص کے لیے کہ جو قربانی واجب ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کرے۔ تو قربانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اگر انسان یہ چاہے کہ میں قربانی نہ کروں بلکہ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دوں تو اس سے قربانی کا جو وجوب اس کے اوپر تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، قربانی اس کو بہرحال کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے اور اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی ہوتی ہے، تو قربانی کے جانور کے خون کا زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر قربانی کرنے والے کو ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ بہرحال قربانی کرنا یہ ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ قربانی کرنے سے اچھا یہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ اسکول، کالج، ہسپتال قائم کیے جائیں۔ اتنے اربوں روپئے پوری دنیا کے اندر مسلمان قربانی کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اس سے تو اچھا یہ ہے کہ کوئی آدمی غریب ہو، کوئی بیمار ہو، اس کا تعاون کر دیا جائے اور مسلمانوں کے اسکول قائم کیے جائیں جہاں پر مسلمان اپنے بچوں کو پڑھائیں، اسپتال قائم کیے جائیں جہاں پر جو ہے مسلمانوں کا کم سے کم خرچ پر اچھی طریقے سے علاج ہو۔ تو بظاہر یہ اعتراض بہت ہی ہمدردی والا لگتا ہے کہ بہت اچھا مشورہ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ باتیں اس وقت یاد نہیں آتی جب ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں، جب ہم مہنگے مہنگے موبائل خریدتے ہیں، ہر 5-6 مہینے میں 50,000 کا موبائل، 1 لاکھ کا موبائل، 40,000 کا موبائل ہم جو ہے خرید کر کے لاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ سب باتیں یاد نہیں آتی کہ جتنے پیسے ہم نے اس میں خرچ کیے ہیں اتنے پیسے سے کسی غریب کا تعاون کر دیا جائے، کسی بیمار کا علاج کرا دیا جائے، کسی مدرسے میں دے دیا جائے، کہیں پر کوئی اسکول وغیرہ قائم کر دیا جائے۔ جب ہم شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان شادی بیاہوں میں اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں کہ اگر پاس میں پیسے نہ ہوں تو قرضے لے کر کے ہم اپنی شادیاں کرتے ہیں، اس وقت یہ تمام باتیں یاد نہیں آتی۔ جب ہم بیڑیاں پیتے ہیں، جب ہم گٹکا کھاتے ہیں، جب ہم ناچ گانے کراتے ہیں، جب ہم ڈانس کراتے ہیں اور اس میں اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس وقت یہ ساری باتیں یاد نہیں آتی۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو عبادت کو روکنے کے لیے شیطان طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتا ہے اور یہ سارے اعتراضات ہمدردی بن کر سامنے آتے ہیں کہ کتنی اچھی بات اس آدمی نے کہی ہے۔ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم جو ہے کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے گھر کے اندر اپنے بچے کی پیدائش کا دن آ جائے تو برتھ ڈے منائیں گے اور اس میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیں گے، تب کوئی غریب یاد نہیں آتا، نہ کوئی اسکول یاد آتا ہے۔ شادی بیاہ ہوگی تب جو ہے کوئی یاد نہیں آئے گا، گود بھرائی میں کتنا روپیہ دیتے ہیں۔ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی بارات لے کر کے جاتا ہے تو اس کی گود میں کتنے لاکھ روپیے دیتے ہیں۔ اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ اس آدمی کو یہ پیسے نہ دے کر کے ہم کسی غریب کا تعاون کر دیں۔ بہت سی بچیاں ایسی ہوں گی جو بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہوں گی، ہم ان کا نکاح کرا دیں اس پیسے سے۔ لیکن قربانی کے موقع پر سارے اعتراضات آدمی کے نکل کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔
حالانکہ ہر عبادت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم قربانی کو دیکھیں تو قربانی کے اندر جس طریقے سے آخرت کا فائدہ ہے اسی طریقے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ قربانی حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، حالانکہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے عبادت کے اندر، لیکن اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو قربانی کے اندر بہت سارے لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ جب قربانی کا جانور لایا جاتا ہے تو 1 سال پہلے سے بہت سارے لوگ ان کو پالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب قربانی کا موقع آئے گا تو ہم ان کو بیچیں گے۔ تو قربانی کے جو جانور پالنے والے ہیں ان کا فائدہ ہے کہ ان کو روزگار ملتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور چارہ کھاتا ہے تو چارہ بیچنے والے کا فائدہ ہے۔ جب قربانی کا جانور لے کر کے آتے ہیں تو جس گاڑی میں آتا ہے اس کا فائدہ ہے۔ دنیا کے اندر کتنی گاڑیاں چلتی ہوں گی جانوروں کو لانے لے جانے کے لیے ادھر سے ادھر، تو ٹرانسپورٹر کا فائدہ ہے، قصائی کا فائدہ ہے جو اس کو ذبح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پورے سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، تو ان کو گوشت کھانے کو ملتا ہے، اور اس کی کھال سے طرح طرح کے چمڑے کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں کہ جی ہمیں چمڑے ہی کی چیز چاہیے۔ جوتا لینے جائیں گے تو آدمی سوال کرے گا کہ مجھے چمڑے کا جوتا دکھاؤ، مہنگا آئے گا، اچھا آئے گا۔ جو اعتراض کرتا ہے قربانی کے اوپر وہ سارے سامان اور ہر چیز اس کی جو ہے کیا نام ہے استعمال کرے گا، چمڑے کی، اپنی زندگی پرتعیش گزارے گا، لائف اسٹائل اچھا رکھے گا، لیکن اعتراض کرے گا قربانی کے اوپر۔ تو اس قربانی سے جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہاں پر دنیا کے اندر کتنا فائدہ ہے لوگوں کا، لوگوں کے روزگار اس قربانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال قربانی کے اوپر اعتراض کرنے والے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ قربانی کی ایک حقیقت ہے اور ایک شکل ہے اور ایک اس کی ظاہری صورت ہے۔ جو قربانی کی ظاہری صورت ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو قربان کر دیا جائے۔ ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر عبادت کی جہاں حقیقت مطلوب ہے وہیں اس کی ظاہری شکل و صورت بھی مطلوب ہے، یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ جو ہم نے قربانی کے اندر جو پیسہ دیا ہے وہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ دنیا کے اندر ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے پہننے کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر آدمی یہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو صرف کھانا کھاؤں گا، کپڑے نہیں پہنوں گا، تو اس کا کہنا ٹھیک ہے، کھانے کی ضرورت اپنی جگہ ہے، کپڑے کی ضرورت اپنی جگہ ہے۔ کپڑا کھانے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور کھانا کپڑے کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں مل کر کے مکان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جو دنیاوی کام ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اسپتال کی بھی ضرورت ہے، کالج کی بھی ضرورت ہے، مدارس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز کی ضرورت کو اگر آدمی ختم کر دے تو اس سے دوسری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے ایک چیز کی ضرورت کو پورا کر کے ہم دوسری چیز کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن جو اپنی فضول خرچیاں ہیں ان کے اوپر کنٹرول کریں۔ پھر جو ہے جو غریب لوگ ہیں ان کا تعاون کریں، کالج کھولیں، اسپتال کھولیں، جو مرضی وہ کھولیں، لیکن ہم اپنی فضول خرچیوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ان پر کوئی کنٹرول نہیں کریں گے، اور اعتراض کریں گے عبادتوں پر کہ اس عبادت پر جو ہے روک لگا دی جائے، یہ عبادت اچھی نہیں ہے، اس کے اندر فضول پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو دینی اور اپنے مزاج کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فضول خرچوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔